غیر شرعی طریقے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ غیر شرعی طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ جادو اسیب کو ختم کرنے کے لیے گھروں میں کیل لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا صرف یہی ہے کہ آپ پہچان کر سکیں کہ کون شرعی معالج ہے اور کون جادوگر ہے یا کون جو ہے نا وہ غیر شرعی طریقے سے علاج کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کا پیسہ بھی بچے گا، پھر آپ کا ایمان بھی بچے گا۔ اور اگر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو گھروں میں کیل لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ جی یہ کیل لے جائیں اور یہ گھر کے چاروں کونوں میں لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اسیب کا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان گھروں میں جا کر علاج کیا ہے، ان گھروں میں جا کر میں نے ان کیلوں کو نکلوایا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا علاج کروا رہے تھے یا کروا چکے تھے اور کیل لگائے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ جو تھا وہ ان کا بڑھ رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے گھروں میں جا کر جب میں نے کیل نکلوانے کے بعد پھر ان کو میں نے بتایا کہ بھائی میرے، یا اس فیملی کو آگاہ کیا کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو۔ آپ کے اوپر اگر جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کے اثرات ہیں یا گھر میں اور کی پریشانی موجود ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے نماز کو ادا کریں، قرآن کو پڑھیں، ذکر کریں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ ایک گارنٹی ہے میری، ایک گارنٹی ہے عمر بھائی کی۔ ہماری گارنٹی جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے، ہماری گارنٹی کا تجربہ ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو گارنٹی ہے وہ تجربہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بتا دیا کہ جس بندے نے نمازوں کو ادا کیا، جس بندے نے ان اذکاروں کو پڑھ لیا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ ہر قسم کے جادو سے، اسیب سے، شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ جو گھروں میں کیل لگوانے کے لیے دیتے ہیں، ان لوگوں سے بچیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر پھر وہ دونی دیتے ہیں، کاغذ کی وہ دونی سی بنا کر، ٹھیک ہے، تو وہ رول سا بنا کر وہ ایک دیتے ہیں جی مریضوں کو کہ جی آپ نے اتنے دن جو ہے نا وہ دھونی لینی ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے بھی ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ ہمیں جو نا وہ بابا جی نے دھونی دی ہے، یہ دھونی لینی ہے آپ نے۔ تو میں نے ان کو بڑے آرام سے سمجھایا، میں نے کہا میری بہن بات سنو، اگر تو ان کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن، وہ تو غلط ہے، وہ تو گناہ ہے، ہم اس کو نہیں جلا سکتے۔ اس نے کہا جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوسرے نمبر کو میں نے کہا اگر وہ سادہ ہے کاغذ، وہ تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، آپ اس کو جلا کر جب آپ دھواں لیں گے تو آپ سرچ کر لیں، وہ تو آپ کے لیے نقصان ہے، آپ کو تکلیف دے گا، ظاہر ہے سادہ کاغذ آپ جلاتے ہیں تو اس کا دھواں تو آپ کو نقصان دے گا۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر میں نے کہا آپ اس کاغذ کو کھول کر دیکھیں کہ اس کے اوپر یا تو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یا کچھ لائنیں ایسی بنائی ہوں گی پین کے ساتھ جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ کیا چیز ہے۔ وہ جب اس نے مجھے پکچر بھی مجھے بھیجی، اس نے وہ جب کھول کر دیکھی گئی تو وہ مارکر کے ساتھ لائنیں لگائی ہوئی تھی، اتنی سی وہ پرچی سی تھی، پیپر تھا اتنا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر لائننگ لگا کے اس کو رول سا کیا ہوا تھا، اور اس کو یہ آپ نے جلا کر دینا ہے۔ اب میں نے بتایا یہ عام انسانوں کے لیے، عام بندوں کے لیے یہی ہے کہ جس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا کچھ لائنیں ہیں، حقیقت کے اندر وہ ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور وہ جو بیچارہ بیماری ختم کروانے کے لیے آ رہا ہوتا تھا نا کہ جی میں بابا جی کے پاس، پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری بیماری ختم ہوگی، بلکہ بیماری ختم نہیں ہوتی، وہ بیماری لے کر گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، پیسہ بھی دیا، وقت بھی دیا، ٹھیک ہے، اور تویزات کا سہارا لے کر اپنے ایمان کو بھی برباد کیا اور بیماری کو لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ غیر شرعی طریقہ علاج ہے۔ گھر میں کیل لگانے کے لیے کوئی دیتا ہے، ہرگز ایسے شخص کے پاس نہ جائیں، ہرگز کیل نہ لیں، ہرگز کیل نہ لگوائیں، گھر میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذان لگائیں، اور دوسرے سورہ بقرہ لگائیں، سورہ بقرہ پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو کوئی دھونی کے لیے دیتا ہے، یہ کاغذ لے جائیں، اس کی دھونی لیں، ٹھیک ہے، اسی ٹائم کھول کے دیکھیں، اگر قرآن ہے تو ان کو بتائیں کہ بھائی قرآن کو ہم جلائیں گے، اگر سادہ پیپر ہے تو ان کو بتائیں کہ سادے پیپر کو کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر اس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں تو پھر ان کو بتائیں کہ ہمیں یہ علاج نہیں چاہیے، یہ علاج غیر شرعی ہے۔ اگر دھونی لینی ہے تو وہ لیں
وہ جڑی بوٹی لیں یا وہ لیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے جو آپ کو قوت دے، جو شیاطین کو تکلیف دے۔ اس کے لیے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کلونجی، ماہر مکی، لبان، حالیو، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ آپ اس کا پاؤڈر جو ہے نا وہ کوئلوں کے اوپر ڈال کر اس کی دھونی لیں، خود بھی لیں، گھر میں بھی دھونی دیں اس کی، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صحت دیں گی، جو آپ کو قوت دیں گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جادو اور اسیب جنات کو گھر سے نکالتا ہے، ختم کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور جو 2 عمل بتائے ہیں، کیل والا اور جو کاغذ کی دھونی والا، ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے۔ حافظ صاحب دھونی کے علاوہ وہ جسم پہ تویز ملتے ہیں، پھر جی یہ پانی میں ڈال کے نہائیں، وہ بوتل میں ڈال کے یہ پھر یہ تویز، یہ سارا غیر شرعی ہے۔ تویزات کا جو بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تویز پہن لیں، یہ تویز بازو پہ باندھ لیں، یہ تویز پیٹ پہ باندھ لیں، اللہ معاف کرے یہ تویز زیر ناف باندھ لیں، اس تویز کو لٹکا دیں، اس تویز کو بہا دیں، اس تویز کو دفنا دیں، اس تویز کو کسی پتھر کے نیچے رکھ دیں، اس تویز کو جلا دیں، اس تویز کو پی لیں، ٹھیک ہے، اس تویز کو تیل میں ڈال کے اپنے جسم کی مالش کریں۔ یہ سب اور سب شیطانی معاملات ہیں، اس میں علاج نہیں ہے، یہ سارا کا سارا غیر شرعی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ جو غیر شرعی طریقہ کار ہم اپنائیں گے اس کا ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔